جی سورت نبا پارہ 30 اور اس کا دوسرا پارٹ 21 آیت سے شروع ہوگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ان جہنم کانت مرصادا. بے شک جہنم میں طاق میں. للطاغین مآبا. سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا. وہ ٹھہریں گے اس میں لمبی مدت. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. نہیں وہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے کی چیز. الا حمیما وغساقا. مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ. جزاء وفاقا. جزا دیے جائیں گے پوری کی پوری. انہم کانوا لا یرجون حسابا. بلا شبہ وہ تھے نہیں امید رکھتے حساب کی. وکذبوا بآیاتنا کذابا. اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو بہت جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا. اور ہر چیز ہم نے ضبط کر رکھا ہے اسے کتاب میں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. لہذا تم چکھو پس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعنابا. باغات اور انگور ہیں. وقوائب اترابا. اور بھری ہوئی جوان ہم عمر بیویاں. ہم عمر کہہ لیں. وکأسا دہاقا. اور شراب کے جام چھلکتے ہوئے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. نہیں وہ سنیں گے اس میں لغو اور نہ جھوٹ. جزاء من ربک عطاء حسابا. جزا دیے جائیں گے آپ کے رب کی طرف سے عطیہ کافی ہو جانے والا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بڑا مہربان ہے. نہیں وہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صف بنا کر. نہیں وہ کلام کر سکیں گے مگر وہی کہ اجازت دیے جائیں گے. اجازت دے گا اسے رحمان اور وہ کہے گا درست بات. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ دن ہے برحق چنانچہ جو چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف ٹھکانا. انا انذرناکم عذابا قریبا. بلا شبہ ہم نے ڈرایا تمہیں قریب کے عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اس دن دیکھے گا انسان جو کچھ آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اور کہیں گے کافر اے کاش ہوتا میں مٹی کا. بہت خوبصورت بڑی دل کو ہلا دینے والی اور بڑی دل کو ڈھارس دینے والی آیات ہیں. بلا شبہ دوست ہاتھ کی جگہ ہے. سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے. اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پینے کا سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے. ان کو پورا بدلہ ملے گا. یقیناً انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا. اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو. ہم تمہارا حساب بھی بڑھاتے رہیں گے. یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے. باغات اور انگور ہے
اور نوجوان کواری ہمعمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، وہاں نہ تو بےہودہ بات سنے گی اور نہ ہی جھوٹ سنے گی، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے اعمال نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے بڑا مہربان، کسی کو اس بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ آج دنیا میں سرکش اور نافرمان لوگ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر فساد مچا رہی ہیں، مگر انہیں معلوم ہی نہیں کہ جہنم ان کے لیے کیسی گھات ہے جس میں وہ اچانک پھنسیں گے اور پھر وہی ان کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا تھا کہ جب وہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جہنمی جہنم میں نہ ٹھنڈک کی راحت پائیں گے اور نہ ہی پینے کے لیے کوئی خوشگوار چیز پائیں گے، بلکہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا جس کی سوزش سے ان کے منہ جلس جائیں گے اور آنتیں کٹ کر باہر آ پڑیں گے، اور انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ملے گی جو بے حد گندی اور بدبودار ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم اور جہنم میں جانے والے اعمال اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس کی آوازوں سے بھی دور رکھے۔ کفار کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں حساب کتاب کی کوئی امید نہ آتی، ورنہ وہ اپنے اعمال کا رخ درست کر لیتے، مزید یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تمام اقوال اور افعال کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم میں اور اسی علم کے مطابق لوح محفوظ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، کوئی نیک یا برا عمل اس کے احاطے سے باہر نہیں، اس لیے ہر عمل کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ کفار کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ کافر اور مشرک جن سے کہا جائے گا کہ جس طرح تم دنیا میں کفر اور انکار میں برابر بڑھتے چلے گئے اور اگر موت نہ آتی تو ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جاتے، اب جہنم میں پڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ہم بھی تمہارا عذاب برابر بڑھاتے چلے جائیں گے، کسی لمحے اس میں تخفیف نہیں کریں گے۔ فرمان الہی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھائیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 56۔ پرہیزگاروں کے لیے مختلف انعامات ہیں، جہنمیوں کے برعکس پرہیزگاروں کو طرح طرح کی اخروی نعمت سے مالا مال کیا جائے گا، یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقوی کی بدولت حاصل ہوگی۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ان لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ جنتیوں کو گھنے باغات اور مختلف قسم کے انگور دیے جائیں گے، نیز انہیں ایسی حسین اور جمیل دوشیزائیں ملیں گی جن کی جوانی پورے ابھار پر ہوگی، ان کی حسن ابھرا ہوگا جو ان کے حسن و جمال کا مظہر ہوگا، علاوہ ازیں وہ دوشیزائیں اپنے خاوندوں کی ہم عمر ہوگی۔ جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے صاف شفاف شراب کے بھرے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے جنہیں پینے کے بعد ان کے حسن اور جمال اور تازگی میں مزید نکھار پیدا ہو جائے گا۔ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آدمی کے کان وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کسی کو جھوٹا کہیں گے، کوئی کسی سے جھگڑے گا نہ اس کی بات کو جھٹلائے گا، گالی گلوچ اور دنگا فساد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ بدلہ دینے والا رب تعالیٰ ہو تو بدلہ کتنا عظیم ہوگا، پھر برابر بدلہ ہی نہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر لامحدود عطیہ عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے بارے میں بتایا گیا۔ قیامت کے دن جب تمام پہلے اور بعد والے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو مہربان ہونے کے باوجود اس وقت اللہ تعالیٰ کی جلالت، عظمت، ہیبت اتنی ہوگی کہ شروع میں اس سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کو، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا۔ اس دن نورانی مخلوق کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن کسی کے حق میں سفارش صرف اس وقت ہو سکے گی جب وہ 2 شرائط پہ پورا اترتا ہے۔ نمبر 1، رحمان سے سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت دے۔
فرمان الہی ہے سورۃ بقرہ میں، مَن ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور نمبر 2، وہ جس کے حق میں سفارش کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفارش کو پسند کرے، جیسے کہ فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ صرف اس کی سفارش کرے گا جس کے لیے اللہ پسند کرے گی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28۔ قیامت کا برحق دن، قیامت کا دن یقیناً آ کر رہے گا۔ جب اس دن کا آنا یقینی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل بنے اور اس کے بعد اچھا ٹھکانہ بنانے کے لیے ابھی تیاری کر لے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قیامت والے دن کے عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب ہی ہے، کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ سورۃ روم آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا باصورت اس نے آ کر ہی رہنا ہے، اور پھر انسان کی عمر کتنی ہے، آخر ختم ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن جب کافر قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں دنیا میں ٹھہرنے کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے دن کا ایک پہر گزرا ہو، بلکہ مجرم قسم کھا کر کہیں گے ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ فرمان الہی ہے یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے۔ سورۃ کاف میں آپ 49 میں یہ آیت پڑھ لیں گے۔ دنیا میں انسان جو اچھے یا برے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ انسان کے سامنے آ جائیں گے اور وہ خود ان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے۔ روز قیامت جب کافر اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے تو آرزو کرے گی کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے لیے اٹھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ آیات کے مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے واضح ہیں۔ جہنم کافروں کے انتظار میں گھاٹ لگائے بیٹھی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ گھاٹ ایسی جگہ وہ کہتے ہیں جہاں شکاری بیٹھا ہوتا ہے اور شکار ہونے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ نیکی کرنے والوں کے لیے جنت اور شیطانی راہوں پر چلنے والوں کے لیے جہنم عذاب ہوگا۔ یہ کہنا کہ اللہ بخشنے پہ آئے تو گناہ گاروں کو بخش دے، نہ بخشے تو پرہیزگاروں کا نہ بخشے، کفر یا عقل میں اللہ تعالیٰ انصاف میں مبنی فیصلہ کریں گے، موڈ پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے عدل و انصاف قائم کرنے والی ذات۔ پھر جہنمیوں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی اور دوزکیوں کے جسم سے پینے والی گندی پیپ اور خون دیا جائے گا جو نہایت بدبودار اور گرم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں گندگی تو پسند کرتے تھے، گندی باتیں، لغویات اور فحش اور ان چیزوں میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ انہیں خوشی مسرت ہوتی تھی اور خوش ہوتے تھے، تو پھر آخرت میں بھی یہی ان کی قضا ہوگی۔ آخرت کی کامیابی صرف پرہیزگاروں کے لیے، انہیں گھنے باغات، خوش ذائقہ پھل، خوبصورت ہمعمر دوشیزائیں اور جھلکتے ہوئے جام پیش کیے جائیں گے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا جلال اس قدر ہوگا کہ ابتدا میں کوئی اس کے سامنے بول نہ سکے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم آئیں گے اللہ آپ سے نعوذ باللہ یہ پوچھیں گے، ہم اللہ سے یہ پوچھیں گے، ہم اللہ کو وہ کہیں گے۔ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، سو قیامت برحق ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس دن سرخرو ہونے کے لیے دین اسلام کی شرحوں پر گامزن ہو جائے۔ جنت خالص اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ملتی ہے، لیکن اسے پرہیزگاروں کے نیک اعمال کا بدلہ قرار دینا مزید عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق قرار ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔